جی مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ بیٹی کے پیدائش پر اظہار رنج و غم کرتے ہیں، اکثر لوگ منہ چڑھا لیتے ہیں، بیٹے کی بڑی خواہش کرتے ہیں کہ جی بیٹا ہی ہماری وراثت چلائے گا، بیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں، بیٹا یا بیٹی یہ اللہ پاک کی طرف سے بندے پر انعام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بیٹا دے یا بیٹی دے، اس میں بندے کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ ایسے ہی کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنی بیوی پر بڑے سخت ہوتے ہیں کہ جی جی، اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا، ہوں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ ہوں، یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بیوی کو نکال دیتے گھر سے، یا بیٹی کو زندہ درگو کر دیتے، دفن کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، یا مطلب شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، سبحان کم اللہ، از کم جو بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ بناتا ہے اور مطلب ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے، اس کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ جس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں واہ، تو اللہ نے اس پیارے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ہوں، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ، حضرت اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ، سلام اللہ علیہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام ام المؤمنین سے عطا فرمائی، حضرت سبحان خدیجہ اللہ، پاک سے۔ تو مشرکین کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، بشرا، ان کو جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم کے مارے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بندہ بھر جاتا ہے، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اللہ مشرکین اکبر، کا طریقہ ہے، اللہ یہ بہت اکبر، غلط ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا یہ طرز عمل ہو وہ یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا۔ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ مستقبل میں انسان کے لیے بیٹا ہی زیادہ، اصل میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ میرے لیے بیٹا فائدہ مند ہوگا، میری نسل کا وارث بنے گا اور میری آگے نسل چلے گی۔ میں اس کا کما کے دے گا۔ آگے جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس کو اپنی 7 پشتوں یاد ہے؟ مجھے اپنے دادا کا نام یاد ہے، ابو جی کا نام یاد ہے، پردادا کا یاد ہوگا، اس سے زیادہ اوپر کسی کو بھی شاید اللہ ماشاءاللہ جو بہت پرانے بزرگ ہیں وہ کوئی صحیح ہے، جو نسب وغیرہ جو اسماء وغیرہ جانتے ہیں کہ وہ گنتے رہتے ہیں جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، ہماری گوٹی ہے، فلاں فلاں ہے، ایسے یہ علیحدہ صورت ہے۔ ورنہ اللہ ماشاءاللہ آج کے دور میں تو ویسے دادا پر دادا تک بھی بس دادا جان اور دادی جان، نام بھی مشکل یاد ہوتے ہیں۔ تو یہی فکر ہم سے پچھلوں کی تھی، پتہ ہمارا نام زندہ رہے گا، نام زندہ عمل کی وجہ سے۔ اب ہم دادا صاحب علیہ الرحمہ یا بابا سبحان صاحب اللہ، ہم ان کو کیوں جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ سبحان اللہ، تو نام زندہ رہتا ہے دین کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے۔ آپ ایسا کام کر کے جائیں دین کا کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام باقی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اولاد کی وجہ سے، اولاد کو تو ہمیں 4-5 پشتوں سے پہلے کس کا نام یاد نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ خود اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے معاملے میں کون زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے ایسے ایسے بیٹے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو والدین کے لیے باعث شرم ہے، اور ایسی بیٹیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرما کر اس کو آزمائش میں ڈالا اور اس بندے نے بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ منہ نہیں بنایا، چہرہ سیاہ نہیں کیا، شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں اس کے لیے عذاب جہنم سے وہ بچیاں نجات کا وسیلہ بن جائیں۔ سبحان اللہ، اور بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس مومن نے 2 بچیوں کو پال پوس کر جوان کیا اور وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص سبحان بیٹی کے اللہ، پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اس کو دی ہیں، وہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ ان پر خوش ہے اور ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، رزق حلال سے ان کی شادی کر دیتا ہے، تو قیامت والے دن حضور علیہ السلام کیسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس لیے بیٹی کی پیدائش پر منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی ایسے کرنی چاہیے جیسے بیٹے کے آنے پر خوشی ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔
سبحان نعمت مانگنے سے ملتی ہے، بندے کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور رحمت تو اللہ بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو وہ بیٹی کے آنے پر خوش ہوتا ہے، تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کے باپ کی، بیٹی کے باپ کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ اللہ۔ پاک حضور کے صدقے ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔